بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کو اپنی طاقتوں پر ناز تھا، جن کو اپنی صلاحیتوں پر فخر تھا، اور جنہیں اپنے آپ کے سپر پاور ہونے کا ایک بہت بڑا تمغہ ملا ہوا تھا، آج دنیا کا سپر پاور بھی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آج دنیا کا سپر پاور بھی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ لاس اینجلس کے اندر جو آگ لگی ہے وائلڈ فائر ہے، وائلڈ فائر ہے، اور جنوبی حصہ برف باری کے اندر ہے، شمالی حصہ آگ کی لپیٹ میں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کچھ مہینوں قبل تک اہل فلسطین پر جو مظالم ڈھائے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ اہل فلسطین پر بمباری اور دہشت مچانے کے لیے اپنی کمائیوں کا بڑا حصہ وہاں لاس اینجلس میں جمع کر کے رکھا تھا، اور ان کو لگ رہا تھا کہ ہم جس پر چاہیں ظلم کر لیں، ہم جس پر چاہیں اپنا طاقت کا لوہا منوا لیں، لیکن آج اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کا جو قہر وہاں پر آیا ہے، پوری دنیا کی بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی اس آگ کو بجھانے کے اندر ناکام ہو گئی۔ اور حد یہ ہے کہ آگ بجھائے نہیں بجھ رہی ہے، جن طیاروں کے ذریعے سے پانی ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ طیارے بھی خود جل کر تباہ ہو رہے ہیں، اور جن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی ناکام اور فیل ہو رہی ہے، اور اللہ اپنے اس عذاب کے ذریعے سے پوری دنیا والوں سے یہ سوال کر رہے ہیں، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی؟ آج بادشاہت کس کی ہے؟ ساری طاقتیں تمہارے پاس، تم دنیا کے سپر پاور ہو، مگر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس عذاب کو تم روکنا چاہ رہے ہو لیکن روک نہیں پا رہا۔ اور اب حالت یہ ہے کہ آگ کو روکنے کے لیے لاس اینجلس میں باضابطہ اذانیں شروع کر دی گئی، اذانیں شروع کر دی گئی ہیں۔ ابھی ایک دور تھا جب آپ نے فلسطین پر بمباری کے لیے جو امداد فراہم کی، کئی ارب ڈالر لاس اینجلس میں رکھے ہوئے تھے، اور اس آگ کی لپیٹ میں وہ عمارت بھی آ گئی اور سارے وہ ملین آف ڈالرز جل کر خاک ہو گئے۔ الشفا ہاسپٹل فلسطین کا، جہاں معصوم بچوں کو لے کر ان کے ماں باپ دوڑ رہے ہیں، پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں کہ ان کے علاج کے لیے کچھ حصہ تو ہو جائے، اور اسی الشفا ہاسپٹل پر بمباری کروا دی گئی۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ فلسطین پر جو بمباری ہوئی تھی، اس بمباری کا اگر لاس اینجلس کے آئے ہوئے آگ کے طوفان سے اگر موازنہ کیا جائے تو فلسطین کے اندر ہونے والی بمباری 4 آنے کے برابر نہیں، 4 آنے کے برابر نہیں ہے لاس اینجلس کے اندر جو حال اس وقت میں ہوا ہے۔ اس لیے کہ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، خدا باغیوں کو ڈھیل دیتا ہے، خدا ظالموں کو فوراً نہیں گرفت کرتا، موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور ظالم اور باغی خدا کی اس ڈھیل کو اور خدا کی اس عدم گرفت کو اپنے لیے طاقت اور اپنے لیے قابلیت کا جوہر سمجھتے ہیں، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، جتنے فلسطینیوں کے گھر تباہ ہوئے، برباد ہوئے، اس سے کئی گنا زیادہ گھر یہاں تباہ اور برباد ہوئے، لاکھوں لاکھ لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے، لاکھوں لاکھ لوگ۔ تو یہ اللہ کی گرفت ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، فلسطین کے منظر نامے کو ذہن میں رکھ کے لاس اینجلس کی حالت پر غور کرتے ہوئے ان اشعار کو سننا، یہ خون بے کسوں کا، یہ خون بے کسوں کا جائے گا رائے گانا، یہ خون بے کسوں کا جائے گا رائے گانا،
ہم دیکھے یا نہ دیکھے دیکھے گا یہ زمانہ. اب آگے پھر سے آ رہا ہوں. یہ خون بے کسوں کا جائے گا رائے گانا, ہم دیکھے یا نہ دیکھے دیکھے گا یہ زمانہ. اٹھے گی کوئی چنگاری, اٹھے گی کوئی چنگاری, آئے گی ان کی باری. اٹھے گی کوئی چنگاری, آئے گی ان کی باری. قدرت کا فیصلہ ہے, اللہ بہت بڑا ہے. یہ ہے اس منظر نامے کو رکھ کر اگر ذہن میں رکھو تو بات سمجھ میں آئے گی. شاعر نے بہت پہلے کہا تھا, تو یہ خون بے کسوں کا جائے گا رائے گانا, ہم دیکھے یا نہ دیکھے دیکھے گا یہ زمانہ. اٹھے گی ایک چنگاری, وائلڈ فائر, جنگلات کی رگڑ سے, جنگلوں کے اندر درختوں کی رگڑ سے جو آگ اٹھی اور ایک ہوائی طوفان آیا, اور اس طوفان نے پھر پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اٹھے گی ایک چنگاری, آئے گی ان کی باری. قدرت کا فیصلہ ہے, اللہ بہت بڑا ہے. تو یہ اب اس وقت کا کال ایسے ہی ہے. امریکہ ساری دنیا کو کال لگا رہا ہے کہ بھائی پانی کا کوئی ایسا انتظام کرو کہ یہ آگ بجھ جائے. اور ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی پانی کے اندر وہ قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے جو اس آگ کو بجھا سکے, اور دنیا کا پورا پانی اس آگ کو بجھانے کے لیے بھی ناکافی. اب یہ تو ہم نے موجودہ عالمی منظرنامے میں یہ بات سمجھی ہے. ایک عام فہم بات یہ بھی سمجھ لی جائے کہ ہر ظالم کا انجام یہی ہوتا ہے, ہر ظالم کا انجام یہی ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ظلم انسان کی زندگی کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے, اندر سے کھوکھلا کرتا ہے. اور جو چیز اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے اوپر آنے تک معلوم نہیں ہوتا, اور جب اوپر آ کر ظاہر ہوتی ہے وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ظلم سے بچانا, لوگوں کی حق تلفی سے بچانا, اور لوگوں کے لیے ہوئے حقوق کو ان کے وقت پر ادا کر دینا, یہ بہت ضروری. ہم بھوکے رہ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہماری وجہ سے کوئی بھوکا ہو یہ اچھی بات نہیں.